اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ محترم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں آیت مباہلہ کے حوالے سے پہلی نشست میں عرض کیا تھا کہ آیت مباہلہ میں چند نکات ہیں، اس میں سے پہلا نکتہ آیت مباہلہ کا معنی و مفہوم، اس حوالے سے کچھ گزارشات کی تھی، اور دوسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے، اس آیت کے حوالے سے جو روایات ہیں فریقین کی کتب، معتبر کتب میں، وہ روایات کن اشخاص کے بارے میں ہیں، کون سے افراد کے بارے میں وہ روایات ہیں، یہ نکتہ ہے۔ اور تیسرا نکتہ اس آیت کے ذریعے سے امام علی ابن ابی طالب اور حضرت فاطمہ زہرا اور حسنین شریفین کی فضیلت کو کیسے ثابت کیا جائے۔ فریقین کی کتب میں اس آیت کے حوالے سے اتنی معتبر روایتیں ہیں، حتیٰ تواتر کے حد تک روایتیں موجود ہیں۔ یہ روایتیں بتاتی ہے کہ یہ آیت جو ہے اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس میں صرف علی ابن ابی طالب کی ذات، حضرت فاطمہ اور حسنین شریفین شامل ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ دعا رسول اللہ علیا وفاطمہ والحسن والحسین وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے سنا کہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت حسن و حسین کو مباہلے کے لیے بلایا اور کہا کہ پروردگارا یہی میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، اسی لیے اس حوالے سے فضائل صحابہ میں باب فضائل علی ابن ابی طالب میں صحیح مسلم میں ایک روایت آئی ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معاویہ نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا اے معاویہ، آپ علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کیوں نہیں کرتے؟ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں پیغمبر کی 3 باتیں مجھے یاد ہے، اگر ان 3 باتوں میں سے ایک بھی میرے لیے ہوتی تو سرخ بالوں والی کئی اونٹوں سے زیادہ میرے لیے یہ بہتر تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ان 3 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر حدیث منزلت پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور دوسری بات جنگ خیبر کے وقت پیغمبر کا علم دینا لأعطین الرأیت غدا کرارا رجلا غیر فرار، میں کل علم ایسے شخص کو دوں گا جو کرار ہوگا، رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اللہ و رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ و رسول سے وہ محبت رکھنے والا ہوگا۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پروردگار کے حبیب نے انفسنا کے جگہ پہ علی ابن ابی طالب کو لیا، اور انفسنا کا مصداق علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اس لیے میں علی پر سب و شتم نہیں کرتا۔ اسی طرح مباہلے کے حوالے سے علی ابن ابی طالب کی فضیلت کے حوالے سے اسی آیت کے بارے میں مامون عباسی نے امام رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے سوال کیا تھا، آپ کے جد علی ابن ابی طالب کی بلا فصل خلافت پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے آیت مباہلہ پڑھ کر انفسنا کی دلیل پیش کی تھی۔ امام نے فرمایا تھا انفسنا میرے جد علی ابن ابی طالب کی خلافت، امامت بلا فصل، خلافت بلا فصل پر دلیل ہے، کیونکہ علی ابن ابی طالب نفس پیغمبر ہے، تو پیغمبر کے بعد امامت کا حقدار علی ابن ابی طالب کی ذات، خلافت کا حقدار علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اور ایک مقام پہ کہا تھا کہ علی ابن ابی طالب کے لیے قرآن میں جو سب سے فضیلت والی جو آیت ہے وہ کون سی ہے؟ تو اس وقت بھی امام رضا علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ انفسنا، یہ آیت مباہلہ جو ہے
علی ابن ابی طالب کی شان میں سب سے فضیلت والی ہے، اس لیے کیوں پیغمبر اکرم جو ہے تمام انبیاء پر، مخلوق خدا پر سب پر افضل ہے۔ تو جب پیغمبر سب پر افضل ہے تو جو نفس پیغمبر ہوگا وہ بھی تمام مخلوق پر بعد پیغمبر افضل ہے۔ اس لیے یعنی یہ آیت جو ہے میرے جب اس وقت مامون عباسی نے ایک اعتراض کیا، یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں پیغمبر نے جیسے کہ نساءنا کہا، اس سے مراد ہماری عورتیں کہا تو سب عورتیں مراد ہو امت کی، اور انفسنا میں سارے مرد ہوں، رجالنا مراد ہو یہاں پہ، تو اس وقت امام رضا نے جواب دیا تھا اگر رجالنا مراد ہو تو پھر ابناؤنا کا جو لفظ لایا ہے یہ لغو لازم آتا ہے، کیونکہ ابنا رجال میں آ جاتے تھے، اس لیے اگر انفسنا سے مراد رجالنا ہوتا تو ابناؤنا کا لانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے ابناؤنا کا لفظ یہ دلالت کر رہا ہے کہ انفسنا سے مراد رجالنا مراد نہیں ہے بلکہ نفس پیغمبر مراد ہے۔ اور اس کے بعد اعتراض کیا اس سے مراد ممکن ہے خود پیغمبر نے اپنے نفس کو مراد لیا ہو، تو اس وقت امام نے فرمایا یہ عقل کے خلاف بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو پکارے، اس لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا خود میدان مباہلہ میں آنا بھی اس بات کی دلیل ہے، اگر انفسنا سے مراد علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو علی ابن ابی طالب کو پیغمبر کیوں لاتے؟ اس سے یہ لازم آتا ہے پیغمبر اکرم نے نعوذ باللہ حکم خدا کی نافرمانی کی ہے، تو علی ابن ابی طالب کا میدان مباہلہ میں انفسنا کی جگہ پہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے علی ابن ابی طالب بعد پیغمبر تمام مخلوقات خدا سے، تمام انسانوں سے افضل ہے۔ انہیں الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں پروردگارا ہمیں محمد آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔